میں کل ان کانا آباؤکم، اپنے باپ دادا کے نام پہ تو غیرت ہو، باپ دادا سے تو محبت ہو، باپ دادا کے لیے بڑی بھی ہماری پگڑی ایک، ہمارا خاندان ایک، ہمارا حسب نسب ایک، ہماری برادری ایک، اور باپ دادا کی عزت کا خیال ہو اور عزت رسول کا خیال نہ ہو، تو پھر سورۃ توبہ میں ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ جس کی غیرت خاندان کے لیے جوش مارے، اپنی باپ کی عزت کے لیے جوش مارے، اپنے بڑوں کی عزت کے لیے جوش مارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اس کی غیرت جوش نہ مارے، تو پھر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی نمازوں سے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے ماتھے کے محرابوں سے، یہ بڑی بڑی لمبی داڑیاں دیکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر باپ دادا اولاد و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے تمہیں محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، خاندان سے محبت ہو، دولت سے محبت ہو، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہو، کاروبار سے محبت ہو، بڑے بڑے گھروں سے محبت ہو کہ زمینیں بنائیں، گھر بنائیں، تجارت سے محبت ہو، لیکن اگر محبوب ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کی محبت نہیں ہے، 8 چیزوں سے زیادہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت نیچے اور 8 چیزوں کی محبت اوپر ہے، باپ کی محبت اوپر، دادے کی محبت اوپر، اولاد سے زیادہ پیار، عزت سے زیادہ پیار، کاروبار سے پیار، دولت سے پیار، گھر سے پیار، احب الیکم من اللہ، اے محبوب آپ سے اور میں اللہ سے محبت نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں سے کہہ دو حتی یاتی اللہ، پھر میں اللہ کے حکم کا انتظار کریں، میں اللہ کس طرح ان پہ اپنا عذاب نازل کروں گا۔ اب سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی مغالطے میں ہو، تو میرا نہیں ایمان کہ وہ دنیا میں کسی دھوکے میں رہے گا کہ اپنے گھر میں جائے، قرآن پاک لے، قرآن پاک اٹھائے اور ایک ایک چیز کو لکھتا جائے کہ کیا میں اپنے باپ دادوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی زمین سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی بیوی سے، اپنی عزت سے، ان سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اوپر، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص ہے ایمان والا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نیچے ہے اور 8 چیزوں کی محبت انسان کے دل میں اوپر ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ جل جلالہ نے، اللہ عما نوالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، اے محبوب کبریا، اے احمد مصطفیٰ، اے محمد مجتبیٰ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ لوگ کسی دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ انتظار کرے فتربصوا، کہ میں کب کہاں ان کو پکڑ کے دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب اس قرآنی آیات کا جو تشریح کی ہے مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے کمال کر دیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر ان کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کتنے تاریخ میں صحابی ہیں جن کو اللہ پاک نے ایک نماز کا موقع بھی نہیں دیا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا اسریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا کہ یار ادھر ساتھ جو گھاٹی ہے، یہ ساتھ جو وادی احد کی، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو چلیں جا کے ملتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکریاں چرانے والا، آپ نے اپنے ساتھی بکروال سے کہا کہ تم میریاں بکریاں سنبھالو، ان کا خیال کرو، پہلے میں مل لاتا ہوں، بعد میں تم جا کے